معین کہ اگر تم باندی سے نکاح کرو تو آتوہن اجورہن، ان کی حق المہر ان کو پورا پورا ادا کرو، اور بھلائی سے، خوشی سے، طیب نفس سے ادا کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ چلو باندی ہے کیا کرے گی، اس کا کون وارث ہے، کون مطالبہ کرے گا؟ ایک مالک ہی ہے نا، اس نے بھی تو اجازت دے دی کہ جاؤ شادی کرو، اب اس کو بھی تو ضرورت نہیں، ضرورت ہوتی تو وہ اجازت بھی نہ دیتا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، خبردار جو بھی حق المہر معین ہو وہ باقاعدہ ادا۔ چوتھی بات ہمیں یہ سمجھائی گئی کہ جب تم کسی باندی سے نکاح کر رہے ہو تو وہاں بھی تمہاری غرض یہ نہ ہو کہ چلو بھائی اب گزارا تو کریں نا، ہماری شہوت کی رانی تو پوری ہو جائے نا، بس یہ مقصد نہ رکھو، بلکہ نکاح کرو۔ نکاح کی غرض جو ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی پاک دامنی کی حفاظت، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت، اور اس کے بعد جو اللہ نے آگے سلسلہ رکھا ہے توالد تناسل کا، یہ ساری نیت سامنے ہو، صرف لذت حاصل کرنے کے لیے کہ چلو بھی اپنا وقت گزارنا ہے، یہ نیت کبھی نہ۔ اچھا، ابھی اسی طرح ایک بات اور بھی کیا سمجھائی گئی کہ جب تم باندیوں سے شادی کرو تو کوشش کرو کہ من فتیاتکم المؤمنات، کہ مومنہ باندی سے شادی، کیونکہ اگر کافرہ سے کرو گے، کتابیہ سے، تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن کل کو تمہاری اولاد کے اندر جو ہے خطرہ ہوگا کہ بھی اللہ نہ کرے وہ اس کو اپنے دین پر لے جائے، تو اللہ نے ایک بات یہ بھی کر۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ بھی سمجھا دی گئی کہ جب باندی ہے تو یہ بھی دیکھو کہ وہ باندی شریف ہو، وہ باندی ایسی نہ ہو نعوذ باللہ کے زانیہ ہو، بری ہو، یا چوری چھپے دوستیاں رکھنے والی، تو اس سے نہ کرو، ایسی لڑکی سے کرو، چاہے باندی ہے یا ہرا ہے، وہ شریف، گناہ سے بچنے والی، یہ بھی شرط ہو۔ اب ایک اور مسئلہ ہمیں سمجھایا گیا کہ بھی اگر فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اب اس میں دو قول تھے، ایک تو یہ تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کریں، احسان کا معنی اسلام، اس لیے بعض لوگوں نے اس کو حمزے کے ساتھ فتح کے ساتھ پڑھا احسننا، تو اور دوسرا قول جو تھا نہیں کہ بھئی جب وہ شادی کریں، اور یہی قول راجح ہے، چونکہ پہلے بھی حکم شادی کا ہے، بعد میں بھی ذکر شادی کا ہے، تو درمیان میں بھی حکم شادی کا کہ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب کوئی باندی نکاح کر لے، شادی ہو جائے، شوہر والی بن جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر اس کے بعد بھی نعوذ باللہ وہ گناہ کرے، اور فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ زنا، یعنی اگر زنا کا ارتکاب کرے یا اقرار کرے یا ثابت ہو جائے تو اس کو سزا کیا ملے گی؟ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ اس کو سزا جو ہے وہ آدھی ملے گی، کیونکہ جیسے باندی کی دیت بھی نصف ہے، اسی طرح باندی پر سزا بھی نصف ہے۔ تو اب جناب نصف سزا سے کیا مراد تھی کہ بھئی رجم تو ہو نہیں سکتی کہ ہم آدھے پتھر ماریں اور آدھے نہ ماریں، یا اس کو اتنا ماریں کہ وہ مرے بھی نہ اور جیے بھی نہ، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یہ تو تقسیم ہونے کے قابل ہی نہیں۔ اب دیکھو نا، جیسے اللہ نے سفر میں ہمیں حکم دیا ہے کتنی رکعت نماز پڑھو بھی؟ آدھی، تو اب 4 تو آدھا ہو سکتا ہے نا، 3 کو آدھا کیسے کریں؟ 1.5 رکعت تو کوئی نماز نہیں ہوتی، اس لیے حکم ہے کہ اگر ظہر کی نماز ہے تو آپ 4 رکعت کے بجائے 2 پڑھیں، عشاء کی نماز ہے تو آپ 4 رکعت کے بجائے 2 پڑھیں، عصر کی نماز ہے تو آپ 4 رکعت کے بجائے 2 پڑھیں، لیکن مغرب ہے تو وہ 3 پڑھیں۔ اسی طرح اگر فجر ہے تو وہ بھی 2 پڑھیں، چونکہ اب 2 کو کیسے تقسیم کریں؟ 1 رکعت۔ اسی لیے تو بعض ائمہ کرام نے یہ استدلال کیا ہے نا کہ بھی 1 رکعت نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے بہرحال تو اس لیے اب جناب رجم کو کیسے تقسیم کریں؟ بھئی کوڑے تو تقسیم ہو سکتی ہے نا کہ اس کو 100 مارے جاتے ہیں، اس کو 50 مارے جائیں گے، لیکن رجم تو تقسیم ہی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس پر جلد ہے، اس پر کوڑے ہیں، اس کے لیے رجم تو ہے ہی نہیں، اور کوڑے کی جو سزا ہے وہ بھی اس پر جو ہے وہ نصف ہے، اور اس کو پوری سزا جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ بس اب اسی پر جناب جو دلائل دیے جا رہے تھے کہ بعض لوگ اس طرف گئے کہ ان الامۃ اذا زنت ولم تحسن فلا حد علیہا، کہ بھی اگر ایک باندی نے شادی کی اور اس نے اس کے بعد گناہ کیا ہے تو اس پہ حد کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا یعنی حد نہیں ہے لیکن اس کو تادیباً مارا جائے گا،
بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، تو اب اسی پر مفصل رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں کہ بھی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پڑھی ہے ہم نے، تو اس حدیث مبارک کا جواب جو ہے وہ کیا ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا نا کہ اس میں حد ہے ہی نہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ صرف ابھی حدیث ابی ہریرہ میں کیا تھا کہ اذا زنت امۃ احدکم، اگر کسی کی باندی نے زنا کیا، اس کا زنا ظاہر ہو گیا، تو اس کے بعد حکم کیا تھا کہ فلیجلدھا الحد، اس پر حد جاری ہوگی، لیکن اس کو ملک سے یا وطن سے نکالا نہیں جائے گا۔ اگر دوسرے دفعہ کرے تو حد، تیسرے دفعہ کرے تو اس کے بعد جو ہے اس کو حکم ہے کہ بیچ دیا جائے، چاہے کتنی کم سے کم قیمت بھی آ جائے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ابی ہریرہ تھا، اس کو جو ہے اپنا اس کے جواب کیا ہوں گے، تو فرماتے ہیں کہ احدھا ان ذلک محمول علی الامۃ المزوجۃ جمعا بینہ و بین ھذا الحدیث، یعنی یہ تو صدا ہے اس کی جو شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ نہ ہو تو ورک نہیں، مقصد ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے اذا احسننا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس حضرت ابی ہریرہ نے جو فرمایا اس سے مراد بھی وہی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے، الامۃ المزوجۃ جمعا بینہ و بین ھذا الحدیث، کیونکہ ایک حدیث میں یہ آ گیا تھا نا جی کہ لیس علی امۃ حد عن ابن عباس، حضرت ابن عباس ایک حدیث آ گئی تھی، حضور نے فرمایا کہ آما پہ حد نہیں جب تک کہ شادی نہ کرے، شادی نہ کرے مثلا تو حد نہیں۔ تو اب جس میں حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا کہ حد ہے تو مراد ہے کہ اس سے مراد بھی مزوجہ تھی، شادی شدہ تھی، غیر شادی شدہ مراد نہیں، تاکہ قرآن کی آیت میں اور حدیث میں جمع ہو۔ قرآن بھی کہتا ہے اذا احسننا، جب ان کی شادی ہو جائے، حدیث بھی کہتی ہے کہ حد ماری جائے تو مراد یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہو جائے۔ تو پہلا مفسر رحمت اللہ علیہ نے جواب جو ہے وہ یہ دیا ہے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اچھا، اب دوسرا جواب جو ہے حضرت مفسر نے فرمایا کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ لفظۃ الحد جو ہے کہ فلیقم علیہ الحد، فلیقم علیہ الحد جو ہے، انہوں نے کہا یہ لفظ جو ہے یہ شاید راوی سے کچھ لفظ بڑھ گیا ہے، کیونکہ جو دو صحابی روایت کر رہے ہیں اس میں یہ لفظ نہیں، اور ایک صحابی روایت کر رہے ہیں تو اس میں یہ لفظ ہے، تو لہذا دو صحابیوں والی روایت قوی ہے بنسبت ایک صحابی کے، کیونکہ دو صحابہ کو تو بات نہیں بھول سکتی نا، ایک آدمی سے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ کم و بیش ہو جائے، لیکن دو صحابی جو ہیں وہ ایسی بات جو ہے نہیں کر سکتے۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ اسی طرح جیسے کہ ایک حدیث مبارک ہے عباد ابن تمیم سے، انہوں نے روایت کی اپنے چاچا سے، اور وہ ایسا آدمی ہے کہ بدری صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قد شاہد بدرن، کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی باندی زنا کرے تو اس کو جلد ماری جائے، پھر کرے تو ماری جائے، پھر کرے تو ماری جائے، پھر کرے تو اس کو بیچ دیا جائے چاہے ایک رسی کے عوض بھی، بس۔ الرابع انه لا يودن بعض الرواة اطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد لانه لما كان الجلد يتقضى انه حد او انه اطلق لفظ الحد على التعذيب كما اطلق الحد على ضرب من زنا من المضى باثقال نخل فيه 100 شمراخ وعلى جلد من زنا بأمة امراته اذا اذنت له فيها 100 وإنما ذلك تعذير وتعذيب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف رحمهم الله تعالى وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر 100 ورجم الثيب أو اللائط والله تعالى أعلم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھا جواب یہ دیا گیا ہے کہ شاید بعض روات نے لفظ حد جو ہے اس کو حدیث مبارک میں جلد سے مراد لے لیا کہ فجلدھا فجلدوہا فجلدوہا، تو انہوں نے یعنی حد کو جلد سے تعبیر یا جلد کو حد سے تعبیر کر دیا، یا مراد تعذیب تھی اور اس کو انہوں نے فلیجلدوہا کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے، یاد رکھو یہ ساری بات اس پہ ہو رہی ہے کہ کیا ہم لفظ حد کا اطلاق کریں یا نہ، بس کہ اس کو جو مارے جائیں گے تو کیا وہ حد ہوگی یا تعزیر ہوگی، کیونکہ حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے قرآن مقدس میں حد معین کر دی ہے وہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی کمی زیادتی نہیں۔
تعزیر ایک ایسی چیز ہے کہ قاضی حالات کے مطابق اس کو کم بھی کر سکتا ہے، زیادہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ معین تو ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب دیکھیں نا، جیسے پورا نظام قرآن پہ آپ نظر ڈالیں تو حدود جو ہیں وہ تو بہت تھوڑی چیزوں میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک قرآن پاک میں حد کیا ہے؟ زانی کنواری ہو تو اس کی حد، اچھا شادی شدہ ہو تو حد کیا ہے؟ رجم۔ یہ تو قرآن و حدیث میں ثابت ہو گئی بات۔ اسی طرح بھائی اور کس بات کی حد ہے کہ جو آدمی ناحق تہمت لگاتا ہے زنا کی، اس کی حد۔ اسی طرح شرب خمر پہ آ گئی حد۔ اسی طرح سارق اور سارقہ یعنی چور مرد یا عورت، اس پہ حد آ گئی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اسی طرح قاتل پر حد آ گئی کہ اس کو قتل کیا جائے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا۔ اب باقی سارے معاملات کو اللہ نے قاضی وقت پہ چھوڑ دیا ہے تعزیر۔ اچھا تعزیر کا معنی یہ نہیں ہوتا ضروری کہ بس اس کو کچھ نہ کہے، تعزیر میں کبھی کبھی اس سے بھی بات آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن حد وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دی ہے۔ اچھا کبھی کبھی قاضی حالات کے مطابق اب دیکھیں نا، جیسے جو لوگ ملک میں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو، ہر گھر کو، بلد الامین کو بچائے، جو لوگ منشیات بیچ رہے ہیں تو اب انہوں نے فیصلہ کیا نا کہ سزائے موت دی جائے۔ کیوں کہ حالانکہ اب قرآن حدیث میں تو ذکر ہی نہیں ہے اس کا، تو کہاں سے؟ تو قرآن میں ایک آیت تھی نا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور ڈاکے مارتے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہیں، لوٹتے ہیں۔ اسی طرح آیت آگے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا کیا ہوگی؟ ان یقتلوا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی دے دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں الٹی طرف سے کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں کاٹ کے پھینک دیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی زمین میں فساد کرتے۔ تو اب اس آیت کو سامنے رکھ کر اور علماء اسلام نے جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، ان نے فیصلہ کر دیا کہ اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ منشیات، مخدرات اور ایسی باتیں جو ہیں پھیلائی جائیں، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ یہ تو سب، اور یہ تو ایسی بلا کہ دوسرے کو ہلاک کرنے والی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو، حالانکہ تعزیر ہے لیکن تعزیر میں قتل تک کی سزا دی جا رہی ہے، تو اس لیے اللہ پاک رحمت فرمائیں۔ تو اب لفظ آتے ہیں نا کہیں کہ فَلْيَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدِّ، کہیں لفظ آ گیا کہ فَلْيَجْلِدُوهَا فَجْلِدُوهَا، تو کیا بھئی جلد سے مراد حد ہے یا جلد سے مراد بھئی اس کو بیت مارو تعزیر و تعذیب ہے؟ اس لفظ پہ بحث فرما رہے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ سزا نہیں ہے، سزا تو ہے جو اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دی، اس سے تو کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ جو ہیں اب احادیث مبارک میں اور اللہ کے قرآن کی آیات میں تطبیق بھی فرما رہے ہیں، اور جو سوال پیدا ہوئے ہیں ان کا بھی جواب عطا فرما رہے ہیں۔ اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ انما الحد الحقیقی، کہ حقیقی حد کیا ہے کہ کنواری لڑکی ہے تو 100 کوڑا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم، یا کوئی خدا نخواستہ لوتی ہے یعنی کسی آدمی نے لڑکے سے بدفعلی کی ہے تو اس کی سزا بھی یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی سزا جو ہے اس کو وہی دی جائے گی کہ وہ قتل ہو، چاہے وہ لڑکی سے بدفضا غیر فطری کرے یا لڑکے سے کرے، ان دونوں کے لیے سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ اب جناب وزیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ وقد روى ابن ماجه ابن جرير في تفسير حدثنا سنة قال حدثنا ابو جعفر قال حدثنا شعبان بن نوران وسامع سعيد بن جبير يقول لا تضرب الأمزاد ما لم تتزوج، وهذا اسناد صحيح انه مذهب غريب ان اراد ان لا تضرب الأمة اصلا حدا وكانه اخذ مفهوم الآية ولم يبلغ الحديث، وان اراد ان لا تضرب حدا ولا ينفي ضربها تعذيبا فهو قول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه في ذلك والله تعالى اعلم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر سے ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ باندی کو اس وقت تک نہ مارا جائے جب تک کہ وہ شادی نہ کر لے۔ اگر کسی کی باندی نے زنا کیا لیکن غیر شادی شدہ ہے تو اس کو نہیں مارا جائے گا، لیکن مفسر فرماتے ہیں یہ سند تو صحیح ہے اس قول کی، لیکن مذہب عجیب ہے یہ، کیونکہ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی بالکل عورت کو زنا کرے تو مارا ہی نہ جائے تو یہ تو عجیب بات ہے، کیونکہ بظاہر معنی یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے ظاہر مفہوم سے لے رہے ہیں کہ وَإِذَا وَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، جب شادی شدہ ہوں، اور یہ ہے کہ نہ مارا جائے بطور حد کے،
یہ نہیں نفی کی کہ اس کو تعدیباً بھی نہ مارا جائے. تو یہ قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک شادی نہ کرے اس وقت تک مارا تو جائے گا لیکن وہ تعدیب ہوگی، وہ حد نہیں ہوگی. جب شادی کرے تو پھر جب مارا جائے گا تو وہ حد ہوگی. تو بہرحال یہ علمی مسائل کا جو آپس میں ایک لفظ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اس پر وہ دلائل ذکر فرما رہے ہیں. الجواب الثالث ان الآية دلت على ان الأمة الموسنة من صور حد الحرة فأما ما قبل الإحصان فمات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها 100 كقوله تعالى الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وكحديث عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 ورجمها بالحجارة والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري وفي غاية الضعف لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المسلم من باب الشمال الحرة من العذاب وهو 50 جلدة فكيف يكون حكمها قبل الإحسان شد منه بعد الإحسان. وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال. وهذا الشارع عليه السلام سأله وصابه أن الأمر سنة لم تحسن فقال اجلدوها ولم يقل 100 فلو كان حكمها كما زعم داود وجب بيان ذلك لهم لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد 100 بعد الإحسان في الإماء وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تؤذن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت. لكن لما علموا أحد الحكمين سألوا عن الآخر وبينه لهم كما في الصحيحين إنهم لما سألوا عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال السلام ما قد علمتم. وفي لفظ ما أنزل الله قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قالوا هذا السلام عليك قد عرفناه وكيف الصلاة عليك وذكر الحديث هكذا هذا السؤال. بس اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت یہ دلالت کرتی ہے کہ ان الامۃ المحسنۃ کہ باندی شادی کے بعد جو ہے اس کو حد ماری جائے گی کتنا؟ حرہ کی نصف. اچھا بعد یہ کہتی ہیں کہ ما قبل الاحسان کہ بھئی اگر شادی شدہ ہے اس کا تو حد کا بیان ہے. اگر ایک باندی ہے شادی شدہ نہیں ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو انہوں نے کہا تو وہ تو وہی حکم چلے گا جو پہلے قرآن میں موجود ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ کہ بھئی اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت جو زنا کریں تو ان کے لیے سزا ہے 100 کوڑے تو اس کے لیے بھی 100 کوڑے. اور اسی کو لیا ہے داؤد الظاہری نے بھی. اس کا مسلک بھی یہی ہے کہ بھئی یعنی جو عورت باندھی ہے ابھی شادی نہیں ہوئی اس سے زنا ہو تو اس کے لیے وہی حد ہے جو پہلے قرآن میں موجود ہے. اچھا لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو اتنا کمزور قول ہے کہ جس کی طرف سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ان لوگوں نے اس کو قائل کر لیا. کیوں کہ بھئی اللہ کے بندے جب شادی کے بعد ہی اس کے لیے 50 کوڑے ہیں تو شادی سے پہلے 100 کوڑے ہیں. یہ تو الٹ ہو گئی نا بات. تو شادی سے پہلے تو الٹا سزا کم ہوتی ہے، شادی کے بعد زیادہ ہوتی ہے. نہ کہ بالعکس کہ شادی کے بعد تو مارے جائیں 50 کوڑے، اگر شادی نہ ہو تو مارے جائیں 100 کوڑے. یہ تو عجیب بات، یہ تو بالکل مخالفت. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی اگر یہی بات تھی؟ تو پوچھا بھی تو اسی لیے گیا نا کہ حضور اگر شادی کے بعد اس کے لیے 50 کوڑے ہیں تو شادی سے پہلے کتنی ہیں؟ اس کا مطلب ہے یعنی اس سے بھی کم ہے. تو حضور نے فرمایا اس کو مارا جائے، فجلدوها بس جلد کر دی جائے، یعنی حد نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ مارا جائے یعنی تعزیرا و تعذیبا. ورنہ انہوں نے کہا اس قول کے پھر تو سوال کرنے کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جیسے کہ جب آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سلام تو سیکھ لیا کیونکہ آپ نے بتلا دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن آپ پہ ہم درود شریف کیسے پڑھیں؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. تو سوال تو اس بات سے کیا جاتا ہے جو نہ سمجھائی گئی ہو. تو اگر وہ 100 کوڑے والی بات تھی وہ تو پہلے ہی سمجھائی جا چکی ہے تو پھر صحابہ کے پوچھنے کا کیا فائدہ ہوا؟
اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ داؤد الظاہری نے جو قول لیا بھئی یہ تو انتہائی کمزور بات ہے کہ بھئی بالکل مفہوم آیت کے بھی خلاف ہے اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے بھی خلاف۔ اب فرماتے ہیں الجواب الرابع ان مفہوم الآیت جواب ابھی طور وهو اغرب من قول داؤد من وجوہ وذلك انه يقول اذا اسن فان عليهن سمع للمحسنات المزوجات الرجم وهو لا يتصف فيجب ان ترجم الامة المحسنة اذا زنت واما قبل الاسلام يجب جلدها 50 فاخطا في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم بل قد قال ابو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى ولم يختلف المسلمون في الله رجم على مملوك في الزنا وذلك ان الآية دلت على ان عليهن سمع على المحسنات من العذاب والالف واللام في المحسنات الاحد وهن المحسنات المذكورات في اول الآية ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحسنات المؤمنات والمراد بهن على الحرائر فقط من غير تعرض التزويج بحرة وقول السمع على المحسنات يدل ان المراد العذاب الذي يمكن تبعيضه وهو الجلد للرجم والله اعلم۔ اچھا مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی ثور نے جو قول اختیار کیا ہے وہ تو اور عجیب ہے، وہ تو ابو داؤد ظاہری کے قول سے بھی غرب ہے، وہ تو اور غرابت والا قول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فَإِذَا أُحْسِنَّ اگر وہ شادی کر لیں فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ الْمُزَوَّجَاتِ یعنی الرجم، تو ان پر کیا ہے بھی نصف سزا ہے رجم۔ وَهُوَ لَا يَنْصَفُ فَيَجِبُ أَن تُرْجَمُ الْأَمَةُ الْمُحْسِنَةُ إِذَا زَنَتْ أَمَّا قَبْلَ الْإِحْسَانِ فَيَجِبُ جَلْدُهَا 50۔ اچھا اس نے ایک اور کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر باندھی ہے غیر شادی شدہ اور اس نے نعوذ باللہ زنا کیا تو اس کو تو مارو 50 کوڑے، اور اگر باندھی ہے شادی شدہ تو چونکہ شادی شدہ کی سزا ہے رجم اور رجم تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا اس کو بھی رجم کر دو، ختم کر دو، اس کو بھی مار دو۔ تو انہوں نے یہ قول لے لیا کہ بھئی شادی سے پہلے تو 100 کوڑے آدھے ہو گئے لہذا 50 کوڑے، شادی کے بعد رجم، چونکہ رجم تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا رجم کر دو۔ میں کہا یہ تو عجیب قول ہے، رجم کا حکم تو کسی جگہ بھی حضور پاک نے نہیں دیا ان کے لیے، اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی کا، تمام علماء صحابہ سے لے کر آخر تک متفق ہیں کہ مملوک جو ہے، غلام جو ہے، مرد ہو یا عورت، اس میں رجم ہے ہی نہیں، اس میں تو اختلاف ہی نہیں، تو اس کا یہ کہہ دینا کہ اس کو بھی رجم کر دو یہ تو پوری امت کے خلاف ہے، سلف کے خلاف ہے، خلف کے خلاف ہے، تمام لوگوں کے خلاف ہے، کیونکہ جمہور اسی طرف ہیں کہ اللہ رجم علی مملوک فی الزنا۔ باقی رہ گئی آیت جو دلالت کر رہی ہے کہ ان پر محسنات کا نصف ہے، تو الف لام محسنات کا جو ہے وہ عہد کے لیے ہے، اس سے مراد کون ہے؟ وہ جن کا ذکر اس آیت میں موجود ہے، یعنی والمراد بہن الحرائر فقط من غیر تعرض للتزویج بحرۃ۔ اب نصف ما علی المحسنات کیا ہے؟ یعنی 100 کوڑے کا 50، کیونکہ جلد ہو سکتی ہے نصف، رجم جو ہے وہ تو نصف کبھی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے اللہ کے بندے، یہ تو ایسی بات ہے کہ حضور پاک کے زمانے سے لے کر آخر امت تک کوئی جھگڑا نہیں، یعنی بالکلیہ اتفاق ہے کہ جو مملوک ہے، باندھی ہے یا غلام ہے، اس پہ رجم تو ہے ہی نہیں، جب رجم نہیں تو باقی بچ گئی حد، اب حد ہرا کی تھی 100 تو اس کے لیے 50، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ قول تو ابی داؤد سے بھی اغرب ہے۔ اب جناب فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت روا مدد حدیث نبی رد مدد بھی سور میں روایت رسول سے نبی ان صفیہ کان درجم من الحمص فولدت غلاما فدعاه الزاني فاقتسما الى عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورفعهما الى علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ وقال علي رضي الله عنه فيما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر على الحجر وجلدهما 50 بس۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی رد میں ایک حدیث مبارک بھی ذکر کی ہے جو امام احمد نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صفیہ ایک لڑکی کا نام تھا، کانت قد زنت برجل من الحمص، اس نے ایک آدمی سے زنا کیا،
فولدت غلاما، اس زنا سے بچہ بھی پیدا ہو گیا، فدعاه الزانی، اس نے دعویٰ کیا۔ جب دونوں کا جھگڑا جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقدمہ بھیجا کہ حضرت علی فیصلہ فرمائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اسی سے دیکھ لیں کہ صحابہ کا آپس میں کتنا احترام ہے کہ بھی مدعی آتا ہے خلیفہ وقت کے پاس حضرت عثمان کی خدمت میں کہ آپ میرا فیصلہ فرما، کہنے نہیں حضرت علی کے پاس جاؤ، زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے۔ تو اس لیے اگر خدا نہ کرے آپس میں کوئی عداوت ہو، آپس میں کوئی بغض ہو، آپس میں کوئی جھگڑا ہو، تو کون کتنا اہمیت دیتا ہے کہ بادشاہ ہو کے بھیجیں کہ نہیں فیصلہ حضرت علی فرمائیں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ قضیہ آیا، انہوں نے فرمایا قضی بینکم بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اسی طرح جس طرح فیصلہ کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا الولد للفراش، کہ لڑکا تو اس کا شمار ہوگا جس کا نکاح ہے، کیونکہ زانی جو ہے اس کے لیے تو سزا ہے، اس کے لیے اولاد نہیں ثابت ہوتی۔ وَجَلَدَهُمَا 50 آپ نے فرمایا ان کو 50 کوڑے مارے جائیں۔ تو آپ نے جو ہے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کے قرآن کا فیصلہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ وَقِيلَ بَلْ الْمُرَادُ مِنَ الْمَفْهُومِ التَّنْبِيهُ بِالْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى، أي أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد، وإن كن محصنات وليس عليهن رجم مثلا لا قبل النكاح ولا بعده، وإنما عليهن الجلد في الحالين بالسنة۔ قال ذلك صاحب الإفصاح، وذكر هذا عن الشافعي رحمه الله فيما رواه ابن عبد الحكم، وقد ذكر البيهقي في كتاب السنن والآثار عن عبيد من لفظ الآية، لأنها إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواها، فكيف يفهم منها التنصيف فيما أداها؟ وقال بل أريد بأنها في حال الإحسان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام، ولا يجوز للسيد إقامة الحد عليها، والحالة هذه وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، أما قبل الإحسان فله ذلك، والحد في كلا الموضعين نصف حد الحرة، وهذا أيضا بعيد لأنه ليس في الآية ما يدل عليه، ولولا هذه لم ندر ما حكم الإماء في التنصيف، ولا وجب دخولهن في أم الآية في تكميل الحد 100 أو رجمهن كما ثبت الدليل عليه إلى آخر۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ مفہوم یہ ہے کہ گویا تنبیہ کی گئی اعلیٰ کی ادنا پر کہ باندھی جو ہے النصف من الحرائر فی الحد، کہ بھی اس کی حد جو ہے وہ آدھی ہے۔ وَإِن كُنَّ مُحْصَنَاتٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ رَجْمٌ اصلا، اگر محسنہ ہے متزوجہ ہے اس پہ رجم تو ہے نہیں، نہ نکاح سے پہلے نہ بعد میں، ان پر جلد ہے دونوں حالات میں، یعنی اگر غیر شادی شدہ ہے تب بھی اس کو بیعت مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تب بھی جلد کیا جائے، حد نہیں ہے، نہ رجم نہ وہ ساری چیز ختم ہو۔ لیکن مفسر فرماتا ہے کہ یہ بات بھی عجیب ہے، کیونکہ جب تنصیف کا حکم قرآن پاک کی آیت سے موجود ہے تو کسی غیر کے مفہوم سے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، جب قرآن نے خود فرما دیا ہے کہ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اب اس کے ماں سوا ہم کیوں لیں؟ اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ شادی شدہ ہے تو اب تو اس کے لیے وہ 50 کوڑے کی حد جو ہے وہ قاضی دے گا، یعنی حکومت سزا دے گی اور 50 کوڑے کی۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر مالک اس کو خود بیعت مار سکتا ہے، اس کو جا کے حد مروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اب مالک کو حد مارنے کا حق نہیں ہے کہ جب تک کہ قاضی فیصلہ نہ کرے۔ بعض لوگوں نے یہ مفہوم بھی اخذ کیا ہے۔ اچھا جی، اب فرماتے ہیں کہ والحد فی کلا الموضعین، دونوں حالات میں کیا ہوگی؟ نصف حد الحرۃ، کہتے ہیں یہ بھی بعید ہے، کیونکہ لأنه ليس في الآیۃ ما يدل علیہ، آیت میں تو صرف ذکر ہے حسن، فإذا حسن فإن أتينا بفاحشۃ فلا۔ اچھا جی، اب جناب فرماتی ہیں وقت تقدم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال ایھا الناس اقیموا الحد علی رقائکم الناس منهم من لم يحسن، وعموم الاحاديث المتقدمه ليس فيها تفصيل بين المزوجة بغير حادث ابي هريرة الذي احتج به الجمهور، اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلد الحد ولا يسرب عليها ملخص الآية ان اذا زنت اقوال بس۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، خطاب کیا تھا کہ لوگوں
اپنی مملوکہ عورتیں جو ہیں کنیزہ جو ہیں ان پہ حد قائم کرو. من احسن منہن ولم یحسن، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، اگر ان سے زنا ہو جائے، اگر ان سے جرم ہو جائے تو ان پہ حد جاری کی جائے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ عموم الاحادیث المتقدمتی، کہ پہلے جتنی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر بھی تفصیل ہمیں نہیں مل رہی کہ مزوجہ یا غیر مزوجہ، لہذا صدا تو سب کو دینی ہوگی. اچھا، اور حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے جمہور نے دلیل پکڑی ہے وہ یہی ہے کہ اذا زنت امۃ احدکم، اگر کسی کی باندی نے زنا کیا ہے، فتبین زناہا، زنا ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا، فلیجلدھا الحد، لیکن اس کو اخراج نہیں کریں گے. اب کہتے ہیں کہ آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ انہا اذا زنت، اگر زنا کرے تو پہلا قول کیا ہے، تجلد 50 قبل الاحسان و بعد، کہ بھی اس کو 50 کوڑے مارو چاہے شادی شدہ ہے یا غیر شادی. ایک قول. وَهَلْ تَنْفِي، تین قول، ایک ہے کہ نکالا جائے، ایک ہے کہ نہ نکالا جائے، اور ایک ہے کہ اس کو نکالا جائے لیکن سال کے لیے نہیں بلکہ 6 مہینے کے لیے. چونکہ حرہ کے لیے سال تھا، تقریب عام تھی، اس کے لیے اب تقریب عام نہیں ہوگی بلکہ نصف سنہ ہوگی. وہذا الخلاف ہوئی مذہب شافعی، اور یہ جھگڑا بھی کہ سال کے لیے نکالا جائے یا آدھے سال کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پہ. اما ابو حنیفہ رحمہ اللہ فعنده ان النفی تعذیر لیس من تمام الحد وانما هو رأی الامام ان شاء فعله وان شاء تركه في حق الرجال والنساء. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی حد تو وہی ہے نا حرہ کی، کہ اگر شادی شدہ ہے تو رجم، اور کنواری ہے تو 100 کوڑے، باقی رہ گیا 1 سال کے لیے اس کو ملک سے نکالنا. انہوں نے فرمایا یہ قاضی پر ہے، یہ تعزیر ہے، یعنی سال کے لیے ملک سے اس کو ملک بدل کرنا جو ہے یہ حد میں شامل نہیں بلکہ یہ تعزیر ہے. اگر قاضی دیکھتا ہے کہ اس کو ملک بدل کرنے میں فائدہ ہے تو کر دے، اگر قاضی سمجھتا ہے کہ ملک بدل کرنے میں اور خطرہ ہے کہ یہ اور مزید گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو نہ کرے. تو اس لیے امام صاحب کے نزدیک تو جھگڑا ہے ہی نہیں نا، جھگڑا تو بنے گا امام شافعی کے قول پہ، جن کے نزدیک یہ بھی ضروری ہے کہ حد بھی ماری جائے اور 1 سال کے لیے اس کو ملک بدل بھی کیا جائے. اچھا، اب یہ ہے کہ بعض علماء نے اس پر بھی فیصلہ کیا ہے کہ ملک بدل کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ملک سے نکال دیں. انہوں نے کہا اس کے بجائے اب قید کر دیا جائے کہ بھئی وہ 1 سال کے لیے قید کر دو، کیونکہ جب وہ قید ہے تو کوئی اپنے گھر سے بھی نکل گئی، اس کے تصرف بھی باہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ملک سے نکالنے میں کئی خوف ہے. ایک تو اگر خدا نہ خواستہ ایک عورت ہے، اللہ معاف کرے، اس سے زنا ہو گیا تو اس کو اب ہم جب نکال دیں تو والدین سے، بھائیوں سے، خاندان سے بھی نکل گئی اور ملک میں جب جائے گی تو کس کے پاس رہے گی؟ تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ دوسرے ملک میں جا کے پھر اور اکیلی عورت، تو وہ تو اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو گئی. اس لیے بعض علماء نے اس کو یہ کیا ہے کہ نکالنے کا معنی یہ ہے کہ گھر سے ہم نے نکال دیا لیکن جیل میں ہم نے اس کو بند کر دیا کہ وہ 1 سال کے لیے جیل میں پڑی رہے. امام صاحب سمجھیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ حدیث میں لفظ تقریب و عام ہے تو نہ ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہ ہے لیکن وہ حد کا ٹکڑا نہیں، یعنی حد کا ٹکڑا ہو پھر تو لازم ہے نا سال نکالنا. وہ کہتے ہیں وہ تعزیر ہے، اگر قاضی مناسب سمجھتا ہے تو 1 سال کی ساتھ سزا بھی دے دے، اور اگر قاضی مناسب سمجھتا ہے کہ بھئی اس کو 100 کوڑا لگ گیا بہت ہے، اسی میں اس کی سزا کافی ہو گئی ہے، تو وہ اس کو 1 سال کے لیے بند نہ کرے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ سزا نہ ہو سال والی، وہ کہتے ہیں لیکن حد میں شامل نہیں ہے، سمجھا کریں. اسی لیے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی حدیث میں موجود ہے کہ تقریب و آمن، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کوئی ایک عام عقل والا آدمی بھی
حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ جائے کہ ایک امام وقت اللہ کے نبی کی حدیث کی مخالفت کرے, اللہ معاف کرے. ان کا مقصد سمجھیں کہ بھئی 100 کوڑا جو ہے اس کے ساتھ سال کے لیے نکالنا جو ہے یہ حد میں شامل ہے یا حد میں نہیں, تعزیر میں شامل ہے, بس فرق اتنا ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ, تو اب بات کو سمجھیں, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ اپنے مسلک کے لیے دلیل پکڑتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پاک کے بعد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اجماع امت اور پھر قیاس. اچھا, اب قرآن نے جو حد بیان کی ہے تو قرآن نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی عورت یا مرد زنا کرے, دونوں کنوارے ہیں, تو اس کے لیے کتنا سزا ہے؟ 100. تو وہاں سال کا ذکر ہے. تو اگر یہ حد میں شامل تھی تو پھر اللہ قرآن میں بھی تو اس کا ذکر فرماتے ہیں نا. قرآن میں جب اللہ نے ایک حد بیان کی ہے تو پھر حد پوری بیان نہیں کی ہے, اس کو چھوڑ دیا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں وہ کہ بھئی حد تو صرف 100 کوڑا ہے, باقی جو حدیث مبارک میں ہے تقریب و آمن سال کے لیے اس کو ملک سے نکالا جائے, یہ قاضی پر ہے, تعزیر ہے. ان شاء ان رأى فعله, اگر اس کی رائے میں ہے کہ اس کا نکالنا ہی بہتر ہے نکال دے, اور اگر اس کی رائے میں نہیں ہے تو نہ نکالے. یہ حد کا ٹکڑا نہیں ہے. اب جناب اس کے بعد فرماتے رحمۃ اللہ علیہ مالک انما هو الرجال والنساء فلا, جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ملک سے 1 سال کے لیے نکالنے کا حکم جو ہے وہ مرد کے لیے ہے, عورت کے لیے نہیں. کیونکہ عورت کو جب نکالیں تو عورت کہاں جائے آخر؟ مرد ہے چلو بھی دھکے کھائے گا, گھر سے نکلے گا, باہر جائے گا, بھوکا مرے گا, نوکری کرے گا تو عقل آئے گی نا, اس کے لیے تو سزا ہے. لیکن عورت نوجوان کو اگر ہم باہر بھیج دیں دوسرے ملک میں نعوذ باللہ, تو وہ تو پھر بھیڑیوں کے ہاتھ میں آ جائے. دیکھا نہیں, اللہ معاف کرے, جو عورتیں بیچاری آ جاتی ہیں عمرے کے لیے, آ جاتی ہیں حج کے لیے, بغیر محرم کے ان کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ ان لوگوں کو یعنی اپنی جان, مال, عزت, آبرو بچانا جو ہے وہ بھی مشکل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے حال پہ رحم فرمائے. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک بات یاد رکھا کریں کہ اس لیے اسلام نے پابندی لگائی کہ بھئی حج فرض ہے, عورت امیر ہے, صاحب جائیداد ہے, دولت مند ہے, لیکن محرم نہیں ہے, اللہ فرماتے حج پہ لگے. حضور نے فرمایا حج پہ لگے. حالانکہ حج فرض ہو چکا ہے, حج فرض ہے, صاحب جائیداد ہے, لیکن اس کی عزت کی اتنی بڑی اللہ کے یہاں حفاظت ہے کہ بغیر محرم کے خدا نہ خواستہ اس کی بے عزتی ہو جائے. میرا فرض چھوڑ دے لیکن حج نہ کرے, بغیر محرم کے سفر نہ کرے. اسلام دور سے پابندی لگاتا ہے. جب کوئی عورت اپنے گھر سے بغیر محرم کے نکلے گی نہیں تو اس کی عزت محفوظ ہو. جب بھائی ساتھ ہے, بیٹا ساتھ ہے, باپ ساتھ ہے تو الحمدللہ وہ اس کی عزت کے محافظ ہیں. اگر نعوذ باللہ وہ بغیر محرم کے نکلے تو اب دوسرے کی محتاج ہے. پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے محرم, اب وہ بیچاری پھر رہی ہے, وہ مل نہیں رہا, وہ بھاگ گیا, وہ نکل گیا, وہ جناب گم ہو گیا, وہ چھپ گیا, اب کیا کرے؟ تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلام اس لیے دور سے حد بندی کر دیتا ہے کہ تاکہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے, نہ موقع ملے نہ گناہ ہو. اسی لیے میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے نا کہ غریب لوگ غریب تو ہیں لیکن غربت کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت سارے گناہوں سے بچایا ہوا. اب دیکھو نا, جس آدمی نے داڑھی رکھ لی ہے, صرف داڑھی کی سنت سے اللہ اس کو لاکھوں گناہوں سے بچا لیتے. یہ الگ نا بات ہے کہ کوئی آدمی بالکل ڈھیٹ ہو جائے, بے حیا ہو جائے, داڑھی کے بعد بھی اس کو حیا نہ آئے, یہ تو الگ بات ہے. یا جیسے آج کل بعض لوگ جو ہے اللہ معاف کرے خود گنڈے قسم کے لوگ, وہ بھی داڑیاں رکھے ہوئے ہیں, ان نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اور تو پھر اللہ نیتوں کو جانتا ہے نا. ورنہ آدمی کے منہ پہ داڑھی ہونے تو آدمی بات کرے تو شرم آتی ہے, یار اگلا کیا کہے گا, یہ داڑھی والا ہو کے کیا کہہ رہا ہے. اچھا ابھی میں اگر خدا نہ خواستہ داڑھی سفید ہے, اینک لگ گئی ہے, پاؤں قبر میں ہے, یا فلم میں بیٹھا ہوا آدمی یوں کر کے, تو لوگ کیا کہیں گے, یار یہ کو پاگل ہے, دماغ خراب ہے اس بوڑھے کا. سفید داڑھی ہو گئی, مرنے پہ تیار ہے, بیٹھا فلم پہ, اینک 4.5 نمبر کی لگی ہوئی ہے, لیکن حضرت بیٹھی ہے. تو اس سے بھی اللہ گناہوں سے بچا لے.
میں تو حقیقتاً اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم یہ جو مولوی لوگ ہیں نا، ہم یہ تقریریں کرنے والے، دعوت تبلیغ ادھر ادھر جانا آنا، میں کہتا ہوں شکر کیا کرو اس قرآن کی برکت سے، اس لوگوں میں درس دینے کی برکت سے ہم لوگ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں، ان لوگوں کی برکت ہے، کیونکہ بھی جہاں جا گو مولوی مکی جا رہا ہے تو کیا کیسے جائے؟ تو ان کی وجہ سے ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ معاف کرے ہم تو پتہ نہیں کیا ہوتے، ہم تو خدا جانے کتنے آگے گر گئے ہوتے۔ یہ ایک اللہ کا، اب دیکھو نا جی، مثلا اب ہم نے مغرب سے عشاء تک درس دینا ہے، درس ہوگا تو نماز ہوگی، بھائی آخر مغرب میں آؤں گا نماز پڑھوں گا تو درس دوں گا۔ اچھا اب جب نماز درس ہو رہا ہے، عشاء کی اذان ہو گئی، تو اب کون ایسا احمق ہوگا کہ عشاء کی جب نماز چھوڑ کے بھاگ جائے؟ تو یہ دو نمازیں درس کی وجہ سے مل گئی کہ نہیں ملی؟ اچھا اب فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ درس ہے، اب فجر کی نماز پہ آؤں گا تو درس دوں گا، اگر نماز پہ ہی نہیں پہنچوں گا تو درس مٹی دوں گا۔ ایسا کوئی مولوی ہوگا جو باہر کھڑا رہے کہ لوگ نماز پڑھنے میں پھر پڑھانے جاؤں گا؟ لوگ جوتے نہیں ماریں گے کہ اچھا مولوی ہے نماز نہیں پڑھتا ہمیں سبق پڑھا رہا ہے۔ اچھا اب جناب جب نماز پڑھ لی تو فجر کی نماز بھی نصیب ہو گئی، تو ان درس کی وجہ سے نصیب ہوئی نا۔ اچھا جب درس ختم کیا تو اشراق کا وقت ہو گیا، اب طالب اٹھ کے وقت 2 رکعت اشراق پڑھ رہے ہیں تو استاد کیسے بیٹھا رہے گا؟ اس کو بھی تو حیا آئے گی، بھی شرم کرو یار، یہ پڑھ رہے ہیں تم بھی پڑھ لو، تو اشراق بھی نصیب ہو گیا۔ آدھے طالب طواف کے لیے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کمال ہے، یہ بوڑھے بوڑھے طواف کے لیے جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو طواف بھی نصیب ہو گیا۔ تو یہ سارا درس کی وجہ سے نصیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اللہ کا کرم ہے۔ کبھی اللہ داڑھی کی وجہ سے بچا لیتے ہیں، کبھی اللہ دین کی دعوت کی وجہ سے بچا لیتے ہیں، کبھی اللہ درس کی وجہ سے بچا لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اللہ نہ کرے میں کسی کے پیسے کھا جاؤں تو ایک آدمی سوال لکھے کہ حضرت مسئلہ کیا ہے کہ جو کسی کے پیسے نہ دے اس کا کیا ہوگا، حج سے معاف ہو جائیں گے؟ یا وہ لکھے کہ مولانا تقریر بعد میں کرنا، پہلے میرے پیسے تو دو۔ تو ہم کیسے کھائیں؟ ہمارے کھا جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ جس شاگرد کو دیے الحمدللہ آج تک نہیں، انا للہ و انا الیہ۔ کیوں وہ کہتے ہیں یار استاد کے کون سے حلال ہیں؟ استاد کو بھی تو کسی نے مفت دیے ہوں گے۔ ان کے دماغ میں اصل میں یہ خلل ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، حالانکہ اللہ مجھے بچاتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں تو الحمدللہ اپنی طرف سے کرتا ہوں، کوئی دوست یعنی میرا بہت قریب ہو جائے تو اس سے میں ہدیہ لے لیتا ہوں کہ بھی بے تکلفی ہے، اب محبت ہے، ورنہ میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ نہ لوں۔ ورنہ عام لوگوں کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ جی ان کے کون سے اپنے پیسے ہیں، ہے تو یہی زکوٰۃ صدقات کا لوٹا ہوا مال، ہم کھا گئے تو کیا ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اکثر ہے بھی ایسا، اللہ بچائے، اللہ بچائے، دعا کرو اللہ پاک رحمت فرمائے۔ تو میں تو بھائی یہ سمجھتا ہوں کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں، سچی میرا تو ایمان ہے، سچی سی بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اچھا یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی کوئی اللہ کے آگے رات کو تہجد میں اپنے شیخ کو استاد کو یاد کر لیتا ہے، اس کی دعا کا صدقہ ہم پر مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، اور اللہ پاک ہمارے رزق کے بھی اسباب بنا دیتے ہیں کہ شاگرد کچھ بھی نہ کرے کبھی تو اس کو نام یاد آ ہی جاتا ہے، کبھی تو اس کے دل سے بھی دعا نکل جاتی ہے کہ اللہ میاں رحمت کر دے، تو رحمت بھی ہو جاتی۔ ہمیں تو جو ملتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں، ایمانداری کی بات ہے کہ سب طلباء کی وجہ سے۔ تو ابھی میں پچھلے سال میرے اپنے مدرسے کی بات ہے، تو ان کا میں حساب کتاب دیکھ رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی آپ جتنے استاد ہیں، آپ کی پورے سال کی تنخواہیں کتنی بنتی ہیں؟ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی 1 لاکھ، مثال ہے، اللہ معاف کرے مجھے یاد نہیں کتنی بنتی ہے، ویسے تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ 7-8 لاکھ روپے سال کا خرچ ہے، لیکن میں نے کہا تم یہ بتاؤ بھی تنخواہ تمہیں کتنی بنی؟ انہوں نے کہا جی 1 لاکھ۔ میں نے کہا اچھا سال میں جو روٹی کھائی طلباء نے وہ کتنی بنی؟ انہوں نے کہا جی 50,000۔ میں نے کہا یار کچھ تو لحاظ کرو، تم جتنا تنخواہ لے رہے ہو ان بچوں کی وجہ سے لے رہے ہو کہ نہیں؟ اگر یہ بچے نہ ہوں تو تمہیں تنخواہ ملے گی؟ میں نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کم از کم پھر اپنے سے تو زیادہ ان کی روٹی پہ خرچ کرو، تم تو تنخواہ میں 1 لاکھ لے جاؤ اور بچے بیچارے 50,000 کی روٹی پہ سال میں گزارا کریں، کم از کم ان کو اپنی تنخواہ سے تو زیادہ روٹی کھلاؤ، کچھ تو لحاظ کرو، ان کی وجہ سے تو تمہیں تنخواہ مل رہی ہے، ان کی روٹی کی وجہ سے تو تمہیں پیسے مل رہے ہیں،
تو جن کی وجہ سے ہمیں خیرات ملتی ہے اگر ہم ان کے لیے بھی خیال نہ کریں تو پھر کیا خیال؟ انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم کہ بلا وجہ خرچ کریں. میں نے کہا کیوں بلا وجہ کیوں کرو؟ تم دال کھاتے ہو روز؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا سبزی کتنے دن کھاتے ہو؟ کہتے نہیں کبھی کبھی 2 دن سبزی کا. میں نے کہا تو ان طلبا کے لیے وہی حساب کر لو، جتنے دن تم گوشت کھاتے ہو ان کو بھی تو کھلاؤ نا گوشت. ان کے لیے صرف وہی سبزی بنی ہوئی ہے، ان کے لیے دال کو اوپر سے آیت اتری ہے کہ جو بنی اسرائیل نے پسند کی تھی صرف طالبوں کو کھلاؤ. او خدا کے بندے من و سلوا تم کھا جاؤ، جن طالبوں کی خیرات ہمیں ملتی ہے وہ دال کھائیں بیچارے. میں نے کہا ان کو صبح، میں نے کہا صبح ناشتہ دیتے ہو؟ جی چائے کی پیالی. کیوں چائے کی پیالی؟ وہی وجہ یہ کو مجرم ہے غریب سزا کاٹ رہے ہیں پڑھنے آئے ہیں. تو جی اب ان کو ہم کیسے؟ میں نے کہا تم کیا نہ جی ہم تو خیر کچھ سبزی ہوتی ہے کبھی انڈے شنڈے بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا ان کو انڈے کھانے سے گلڑتے ہیں. جن کو حساسیہ ہو الرجی ہو انڈے سے اس کو انڈا نہ دو، اس کو اور کو پراٹھا چراٹا بنا دو. اور اللہ کے بندے غریب طلباء کی صدقہ تو ہمیں مل رہا ہے. اگر یہ بچے نہ ہوں تو ہمیں کون پوچھے؟ ایمان سے کہو پڑھنے والا نہ ہو تو استاد کس کو پڑھائے گا؟ جیسے پڑھانے والے کی ضرورت ہے تو پڑھنے والے کی بھی. میں نے کہا بابا بات ٹھیک ہے، اگلے سال جو ہے نا میں دیکھوں کہ تمہاری تنخواہ سے طلباء کی روٹی کا خرچ زیادہ ہے، ایسا نہ کرنا. میں نے کہا کہ ایسے کر دو اور کہا. نے کہا نہیں، ان کا 3 ٹائم جو کھانا ہے اس کا باقاعدہ مینو بناؤ، میس میں بہت اچھے قسم کا سب سے اچھا کھانا طالب کو دو. یہ اللہ کے نبی کا طالب ہے، قرآن کا طالب ہے، حدیث کا طالب ہے، اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں تو ہم چل رہے ہیں. یہ تو سب سے زیادہ مستحق ہے. تو اللہ کرے عمل کیا ہو. ہم تو سال کے بعد جا کے پوچھتے ہیں نبی کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا ہوا. ہم تو روز تو نہیں دیکھتے ہیں کہ اب وہی دال مل رہی ہے، جس دن ہم جائیں گے گوشت پک جائے گا. اللہ عالم. دیکھو جی اب ہم کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ مولوی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اپنے لیے تو صابن منگوائیں گے نا لیکس، جس سے فلم سٹار نہاتی ہو. اور طالب کے لیے بھائی وہ کپڑے دھونے والا لے لو، حالت خراب کرتے ہو، گندا کر دیتے ہو. طالب نہائے کپڑے دھونے والے سے. او بھائی کیوں؟ او جی یہ پانی کے آگے رکھ دیتے ہیں، پانی گرتا ہے اور صابن ضائع ہو جاتا ہے، یہ ذرا مضبوط ہوتا ہے. انہوں نے کہا آپ بھی اپنے لیے کوئی پتھر رکھ لیں. پتھر بالکل نہیں گلتا اور اچھی طرح جلد کو بھی رگڑا لگائے گا. کوئی خدا کا خوف کریں. طالب سے ضائع ہوتا ہے، تم سے ضائع نہیں ہوتا. تمہارا دل کرتا ہے لیکس صابن استعمال کرنے کا، طالب کا کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا جی آپ کے لباس کیسی ہے؟ کہتے جی یہ. میں نے کہا رومال کتنے کا ہے؟ کہتے یہاں 250 روپے کا ملتا ہے. میں نے کہا اس طالب کا کتنے کا ہے؟ کہتے یہ 25 روپے کا. میں نے کہا اس نے کوئی جرم کیا ہے؟ یا تم 25 والا پہنو اس کو بھی پہناؤ، یا پھر مہربانی کرو. انہوں نے کہا جی پھر طالب تو نہیں رہیں گے، یہ تو استاد بن جائیں گے. میں نے کہا بن جائیں لیکن بہرحال ان کے حال پہ بالکل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ ہم نے طلباء کو کیا کھلایا کیا پلایا. بعض مدرسے تو میری بات مان گئے ہیں، بس ان کی مہربانی ہے، نہ مانے تو ہم کیا کر رہے ہیں. بعض مدرسے تو ماشاءاللہ اب بعض کو تو ایسی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، صبح طالبوں کو ماشاءاللہ جلیبی اور دودھ کے ناشتہ دیتے. میں نے کہا تم جو صبح جلیبی کھا رہے ہو یار ان کو کیوں نہیں کھلاتے؟ انہوں نے کہا اچھا جی اب ان کو بھی کھلائیں. میں نے کہا ان سے پوچھا پھر میں نے کہا اس دفعہ آپ نے روٹی پہ خرچ زیادہ کیا، کو پیسے کم ہو گئے کہ بڑھ گئے؟ کہتے جی زیادہ ملے ہیں. شکر کرو، تو اللہ نے بھی پھر زیادہ دیے ہیں نا. جب تم خرچ کرو گے تو اللہ بھی دے گا. جب تم بخیل بنو گے انشاءاللہ پہلے بھی برباد ہو جائے. فکر نہ کرو، یہ لکھ کے رکھ لو بالکل ڈائری پر. جتنا بخل کرو گے نا ساری زندگی کماتے رہو انشاءاللہ چہرے پر بھی 12 بجے ہوئے ہوں گے، نہ کپڑا نصیب ہوگا اور پیسے بھی ایک دن ایسا رگڑا لگے گا ایک دن میں. بھی امان اللہ. میں خود حج پہ آ رہا تھا تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی زندہ تھے، بہت اپنا کافی پرانی بات ہے. تو اب جناب میرے ایک حاجی صاحب تھے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ بھی رحمت کرے. انہوں نے جا کے میری شکایت کی والد صاحب. انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کا مولوی مکی جو ہے تو بالکل بے وقوف پاگل ہے. انہوں نے کہا کیوں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب صبح ابھی یہ سوتا ہے تو ٹیکسی آ جاتی ہے، ڈرائیور آ جاتا ہے، باہر دروازے پہ کھڑا ہے، یہ ناشتہ کر کے حضرت نکلتے ہیں، پھر سارا دن وہ ٹیکسی ساتھ رہتی ہے، پھر ان کو چھوڑ کے جاتی ہے. اب سارا دن موٹر کے 500 1000 روپیہ بھرنا. ہم جاتے ہیں بس میں 4 آنے میں 8 آنے میں ہو کے آ جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ پتہ نہیں کتنے پیسے ضائع کر رہا ہے موٹر میں. والد صاحب نے مجھے بڑا ڈانٹا کہ بھی تم فضول خرچ ہو.
بھائی اگر جانا بھی ہے کوئی رکشا پکڑ لو، اسی وقت پکڑ. یہ کیا ہے کہ سارا دن وہ کھڑی رہے، پابند ہو گئے، تمہاری نوکر ہے، اتنے پیسے ضائع کر رہا ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، والد تھے، چپ کر کے سن لیا. دوسرے دن اللہ نے مہربانی کی، وہ حاجی صاحب گئے ماشاءاللہ سیر کرنے بندر روڈ پہ، بس میں چڑھے تو 5000 روپیہ کسی نے کاٹ لیا. شام کو جناب روتے ہوئے آ گئے، عشاء کے بعد آئے والے سمجھ گیا اس بیچارے کا بڑا نقصان ہو گیا. میں نے کہا اللہ کرے اور ہو جائے. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اسی نے نہیں میری شکایت کی تھی، میرا حساب کرو ٹیکسی کا، اس کے بھی گنو، میرے زیادہ ضائع ہو گئے یا اس کے زیادہ ضائع ہو گئے. اس کا 5000 ایک دفعہ کیا اور دھکے بھی اس نے بسوں کے کھائے. میں 5 دن سے ٹیکسی پکڑتا ہوں، میرا تو ابھی 1000 بھی نہیں خرچ ہوا. آپ بتائیں کہ فائدے میں کون لگا؟ گا یار تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے اس کو بد دعا کی. میں نے کہا بد دعا کیا کی؟ اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی بیچارے. بہرحال اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. اس نے بھی ہماری ہدایت کے لیے کہا تھا، ہمیں دکھ نہیں، بہت پیارا آدمی تھا. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ پاک ہمارے حال پہ بھی رحمت کرے. بس یہ دعا کیا کرو، گاڑی دعا سے چلتی ہے. اب جناب امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ مرد ہو تو نکالا جائے، عورت ہو تو نہیں. کیوں؟ لأن ذلك مزاد لصيانتهن، عورتوں کی تو عزت کی حفاظت مشکل ہو جائے گی جب ہم ان کو ملک سے باہر بھیجیں گے. وما ورد شيء من النفي في الرجال والنساء، نعم حدیث و بعد حدیث ابی ہریرہ انہ قضى في من زنا فلم يسم النفي من بقامة الحد عليه، رواه البخاري. وذلك مخصوص بالمعنى وهو ان المقصود من النفي الصون، وذلك مفقود في نفي النساء. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث عبادہ اور حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میں روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، حضور نے فیصلہ کیا جس نے زنا کیا ولم یحسن، شادی شدہ نہیں ہے، بے نفی آمن 1 سال کے لیے نکال دیا جائے اور حد بھی 100 کوڑے ماری جائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ امام مالک کہتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے یہ مخصوص ہے، کیونکہ اس کو نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ حفاظت تو آئندہ گناہ نہ کرے. عورت کو نکالنے میں تو حفاظت نہیں ہو سکتی، لہذا یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے. والثاني أن الأمة إذا تنتهي 50 بعد الإحسان تضرب تعذيبا غير محدود بعدد معصور، وقد تقدم ما رواه ابن جرير سعيد أن لا تضرب قبل الإحسان، وإن أراد نفيه ويكون مذهبا للتعبيد إلا فهو كالقول الثاني. اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر باندھی زنا کرے تو اس کو جلد ماری جائے 50 شادی کے بعد. وتضرب تعذيبا غير محدود بعدد معصور، اور تعذيبا اس کو مارا جائے. اب جناب فرماتی ہیں القول تو قبل احسان مئتن، کہ شادی سے پہلے تو 100، شادی کے بعد جو ہے 50. کما هو المشهور عن داؤد وهدف الاقوال الناطق قبل احسان 50 ترجم بعده وهو قول ابو ثور وهو ضعيف ايضا والله سبحانه وتعالى عالم بالصواب. اب مفسر نے سارے قول نقل فرما دیے، لیکن راجح قول کیا رہا؟ وہی جمہور کا کہ اگر غیر شادی شدہ ہے مارا جائے گا، لیکن حد نہیں، تعذیباً مارا جائے گا، جلد کیا جائے گا. اگر شادی کرے تو اس کے بعد 100 کوڑے کے بجائے 50 کوڑے مارے جائیں گے. جمہور کا قول جو ہے وہی قوی ہے، اور اسی پر ہی الحمدللہ تمام احادیث اور اس کی دلالت ہے. ابھی چھوٹے سے رہ گیا تو اس کو پورا کر لیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو حکم دیا ہے کہ باندیوں سے شادی کرو، کس لیے؟ جس کو اپنے نفس پر زنا کا خوف ہو، اگر صبر کرے تو زیادہ بہتر ہے. قوله تعالی ذلك من خشي الارض منكم انما يباح نكاح الاباء بالشروط المتقدمه لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه صبرا عن الجماع. جو آدمی صبر نہ کر سکے ان سب ذالک کو ولو ان يتزوج بالامه، وہ پھر باندی سے نکاح کر لے. وان ترك تزوجها وجاهد نفسه بالكف نذره خير له. کیوں؟ اگر وہ صبر کرے، اپنے آپ کو زنا سے روک لے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اذا تزوج اولاد رقال سیدہ، کیونکہ اگر شادی کرے گا باندی سے، اس سے جو اولاد ہوگی وہ پھر غلام بنے گی سید کی. الا يكون الزوج غریبا فلا تكون اولاد من رقاء في قول قديم للشافعي. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا خامن جو ہے کسی دوسرے ملک سے شادی کر کے چلا گیا تو پھر اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ اولاد وہاں سے واپس کرے. ولهذا قال تعالى وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم التول نكاح الحرائر من خوف الأرض لما في نكاح المفسد نقل الأولاد ولما فيه من الدنات في الأذون عن الحرائر إليهن. اب جناب فرماتی ہیں کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کر لو، کراہت تو ہے لیکن اللہ بخشنے والا ہے. وخالف الجمهور ابو حنیفہ صاحب اشتراط الامرين فقالوا متى لم يكن رجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة الكتابية
أيضا سواء كان واجدا للتول حرة أم لا وسواء خاف أنت أم لا وأمتم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم العفائف وهم الحرائر والإماء وهذه الآية عامة وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة ما قاله الجمهور والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور ائمہ جو ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة اگر کوئی آدمی پہلے کسی حرہ سے شادی نہیں کر چکا اس کے لیے جائز ہے وہ مومنہ سے نکاح کرے کتابیہ سے نکاح کرے چاہے اس کے پاس خرچہ ہے چاہے خرچہ کم ہے چاہے اپنے اوپر زنا کا خوف ہے یا نہیں اس کو شادی کرنے کا حق ہے. وہ کہتے ہیں اگر پہلے حرہ موجود ہے پھر امام کو نہ لائے اگر نہیں ہے تو وہ مطلق آیت لیتے ہیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم یعنی وہ عفائف پاک باز عورتیں چاہے وہ حرائر ہیں یا وہ باندیاں ہیں ان سے نکاح کی اجازت ہے. وہذه الآیت عامۃ وهذه ايضا ظاہرۃ فی الدلالۃ علی ما قاله الجمہور. مفسر فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے جمہور کے مسلک پہ بالکل واضح دلالت کرنے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ پابندیاں اس وقت ہیں کہ ایک آدمی کے گھر میں حرہ ہے اس کے اوپر باندھی لے آئے تو اب خطرات. اگر اس کے گھر میں پہلے سے حرہ نہیں ہے چاہے وہ آما سے شادی کرے وہ آما مسلمہ ہو کرے بہتر ہے کہ مسلمان ہو نہ بھی ہو کتابیہ ہو تب بھی جائز ہے کیونکہ جب حر کو کتابیہ کے ساتھ اجازت ہے تو اس کو بھی اجازت ہے. واللہ تعالی عالم. کہتے ہیں جی کہ آج کل معاشرے میں زیادہ تر قوم لوط کا فعل جو ہے پھیلا ہوا ہے. دعا کریں اللہ پوری امت مسلمہ کو اس سے بچائے. اور والدین جو ہیں وہ اپنی اولادوں کی شادی نہیں کرتے کہ جب وہ کمانے کے قابل نہ ہو جائے نوکری نہ ہو جائے وظیفہ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ شادی نہیں کرتے. بہرحال یہ گناہ ہے. اگر لڑکا جوان ہے بالغ ہے اور والدین کو اللہ نے وسائل دیے ہیں تو شادی کر دیں. اللہ کرے جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ بھی لے گا. کتنے لوگ ہیں جو شادی کے بغیر بھی ہوتے ہیں نہیں پڑھتے. کتنے لوگ ہیں الحمدللہ جو بڑھاپے میں بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. بہرحال ان کی شادی کرنی چاہیے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تاکہ گناہوں سے بچیں اور گناہوں میں مبتلا نہ ہوں. ایک خاوند کی بیوی فوت ہو گئی ٹھیک ہے اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس نے دوسری شادی ایک طلاق شدہ عورت سے کی. اس سے جو لڑکی ہے اس سے اپنے لڑکے کی شادی کر کوئی حرج نہیں کیوں اس کے لیے تو اجنبی ہے نا کر سکتا ہے. نجوا سرگوشی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم فرج هم المهمومين. الله أكبر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله اللهم